جو بچے نکلتے ہیں ان کے لیے مواقع موجود نہیں ہیں. یہ سارے ملک کی صورتحال ہے، صرف مانسہرہ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہاں خصوصی طور پہ متاثر اس لیے ہم زیادہ ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی بڑی کاروباری سرگرمی یا کوئی بڑی انڈسٹری موجود نہیں ہے. انڈسٹری کے لیے کچھ نئی صنعتیں وجود میں آئی ہیں، ان کی بہتری کے پوٹینشیل تو موجود ہے، انویسٹر بھی آنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو درپیش ہے، ہمیں صنعتی جو زون ہے اس کے لیے جگہ ہی میسر نہیں. چھوٹی سی ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور وہ بھی آلموسٹ میرے خیال میں کمرشل نرخوں پہ وہاں پہ زمین دستیاب ہوتی ہے، تو بڑی کسی صنعت کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ بڑا کام ہے جس کے لیے ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی ہے. جتنا وقت بھی اس کابینہ کو میسر ہے، ہمیں امید ہے کہ مانسہرہ کی آواز بنے گی ہمارے ظفر محمود صاحب، اور ان کا تعلق خود بھی اس کاروبار اور انڈسٹری سے ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری اور پیش رفت ہو جائے گی. دوسرا کچھ ذاتی چیمبر کے حوالے سے میں ایک رعایت کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی ہم مختلف جو ادوار میں لوگ آتے رہے ان سے بات کرتے رہے کہ ایک دفتر ہمیں سرکاری اگر کوئی زمین کوئی جگہ یا کسی سرکاری بلڈنگ میں دستیاب ہو جائے تو ہمیں اپنی سرگرمی آگے بڑھانے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اس وقت پچھلے سال جون کے فنڈ ٹھکانے لگانے کے لیے عباسی چوک سے لاریالا تک روڈ اکھاڑ کر فنڈ ٹھکانے لگا دیے گئے اور سڑک جھیل روڈ ناران کا منظر پیش کر رہی ہے. کوئی ہے جو اس بدبخت ٹھیکیدار سے پوچھ سکے کہ اس نے وہاں کے یقین مانے وہاں کے دکانداروں کا جینا حرام ہو. آپ سارے یہاں پہ سفر کرتے رہے ہوں گے، سفر پہ آپ کے سامنے ہو چکی. تو جناب کچھ آپ کی توجہ اپنے ٹریڈ کے مسائل کی طرف مبذول کرواؤں گا. تو سب سے پہلے ہماری سہولت کے لیے پچھلی حکومت نے ٹورزم آفس ارتباط کا قیام عمل میں لایا تھا، جو کہ چند ماہ بعد ختم کر کے ایک پک اپ پوائنٹ بنا دیا ہے. جناب ٹورزم کا مکمل آفس ارتباط میں ہونا چاہیے جس سے ہم مکمل استفادہ حاصل کر سکیں. دوسرا، ہماری لائسنس فیس اور رینیول فیس تقریباً ڈبل کر دی گئی ہے، جو کہ کووڈ کے ہمارے ایجنٹس پر سراسر ظلم ہے. اس پر نظر ثانی کرائی جائے، بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں ہر سال رینیول فیس کے نام پر جو لوٹا جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے ٹریڈ کے کروڑوں روپے محکمہ کے پاس منجمد ہیں جن کا ہمیں سوائے اس کے کوئی فائدہ نہیں کہ روپے کی قدر دن بدن گر رہی ہے اور لاکھوں ہزاروں کے برابر ہوتے جا رہے ہیں. جناب مسائل تو اتنے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اب میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس حال میں بیٹھے تمام بھائیوں سے اور جہاں جہاں ہزارہ میں میری آواز سنی جا سکتی ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ سب مل کر صبح ہزارہ کے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. ہمیں اٹک پار کی غلامی سے نجات دینی ہے. آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں اٹک پار کی غلامی نہیں چاہیے. اگر ہم نے اس کے لیے جدوجہد نہ کی تو یقین مانے ہزارہ میں ہر میگا پروجیکٹ کا حال ہزارہ الیکٹرک کمپنی جیسا ہوگا جس کو انہوں نے اسٹے لے کے بین کر دیا. باقی میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. والسلام. پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. میں ڈاکٹر محمد عالم صاحب. میں کہوں گا کہ یہاں پر جو کچھ ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو سیاحت کی انڈسٹری ہے، یہ کے پی کے کی دوسری بڑی انڈسٹری ہزارہ میں ہے. کوئی 50 لاکھ ٹورسٹ ہر سال اس انڈسٹری کے اندر یہاں پہ آتے ہیں.
لیکن جو ایشوز ہیں یا جو ہمارے پرابلم ہے وہ ہائی لائٹڈ نہیں. روڈز کی ایک اور ایشو ہے. میں بات کروں گا کہ ہمارے پاس ہے کیا. سب سے پہلے یہاں ایگریکلچر ہے اور سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ٹوریزم ہے. کیوں نہ ہم ان دونوں کو ساتھ ملائیں اور ایگری ٹوریزم کو پروموٹ کریں. ایگری ٹوریزم کی اپرچونٹی اتنی ساری ہے ہمارے اس ایریا کے اندر. سر سے ہماری پہلی ایک نشست میں بات ہو چکی ہے اور یہاں پر ایگزامپل موجود ہے. ایک ایسی جگہ کی ایگزامپل موجود ہے اور مینی ایگزامپل موجود ہے جہاں پر کوئی ایک بندہ اپنے فارم سے 3 لاکھ روپے کماتا تھا سالانہ, اب وہ 3 کروڑ سے زیادہ کما رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے آگے سوچیں. ضروری نہیں ہماری انڈسٹری چیمنیز انڈسٹری ہو جہاں سے دھواں نکلے اور وہاں سے جو ہے ہم مینوفیکچرنگ کریں. ہمارے پاس جو ریسورسز ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے, اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہزارے یونیورسٹی ہم آپ کے ساتھ ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ ہائر ایجوکیشن پہ جو پہلی دفعہ پاکستان میں جو ڈگری شروع ہوئی وہ ہزارے یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی. اس کے بعد ابھی یہ جا کے 17 یونیورسٹی کے اندر ٹوریزم اینڈ ہاسپٹیلٹی 4 ایئر اینڈ 2 ایئر کی ڈگریز دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمیں چونکہ انفارمیشن نہیں ہوتی اور ہم نے کئی دفعہ 2 مہینے کے کورسز, 6 مہینے کے کورسز جو کہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں ڈپلوما لیول کے, وہ یونیورسٹی سے اناؤنس کیے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اپنی ایریاز میں کوئی بندہ ان میں انٹرسٹ نہیں لیتا. سو میری درخواست یہ ہوگی, چیمبر سے میری درخواست یہ ہے, ایون ہمارے ڈی سی صاحب کے ساتھ جو ہے ملٹی ٹائم جو ہے یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. سر سے میں نے ابھی بات کی ہے, کیوں نہ جو ہمارا چیمبر ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ تھوڑی سی MOUs کے اندر جائے. بہت اچھی ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے کچھ ایسے پروڈکٹس موجود ہیں انڈسٹریز کے اندر موجود ہیں جو کہ ہماری کمپیٹنسیز کو ثابت کرتے ہیں. تو کیوں نہ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ پلیج ہو جائیں جہاں ہماری ہیلپ ہو سکتی ہے, ہم انڈسٹریز کے اندر اپنی انپوٹ دے سکیں. اور ٹوریزم کے حوالے سے تو میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ بے شک آپ آئیں, ہم 1 مہینے کے کورسز یا 1 ہفتے کے کورسز ہم اپنا ڈپارٹمنٹ فری آف کاسٹ آپ کے لیے تیار ہیں. ہم آپ سے کوئی چارجز نہیں لیتے, اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو ایک دفعہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہم مل کے جو ہے اس ایریا کے لیے کام کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ سر جو ہے اب ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹوریزم کو, تو انشاءاللہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ کوئی کام اگر ہو سکے تو بہت بڑی بات ہے. انٹرسٹنگ بات سر کو میں نے بتائی کہ ہزارے یونیورسٹی میں ریسرچ موجود ہے, کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پوچھ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کلچرل سائٹ کتنے ہیں اس ایریا میں, تو شاید ہمیں بریڈی اور اشوکا اور کوئی 2-3 جو ہے وہ سٹی کے علاوہ کچھ پتہ ہو, یا گلی باغ میں نے بتایا کہ 5000 سائٹ آئیڈینٹیفائڈ ہے اور ڈاکومنٹڈ ہے کتاب کے اندر کہ یہ ہمارے ایسٹس ہے ٹوریزم کی موجود ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. شکریہ سر, انشاءاللہ آگے اس پہ ہم مل کے کوئی ڈسکشن کر لیں گے. تھینک یو. صمیم قلب سے ظفر محمود صاحب کو مشیر ٹورزم ثقافت بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں مانسہرہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم کو اور دیگر جتنے ہمارے آل ٹریڈ ایسوسیشن کے دوست ہیں ان کو, کہ انہوں نے انتہائی اہم موضوع پہ انتہائی خوبصورت پروگرام ارینج کیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ظفر محمود صاحب مانسہرہ کے چمکتے دھمکتے ستارے, جن کا تعلق بھی مانسہرہ سے ہے, اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ان کو اللہ نے ایک اپرچونٹی دی ہے, ایک ان کو موقع دیا ہے. اور اس میں کیونکہ مقابلہ سخت ہے, ان کے پاس وقت کم ہے, لیکن مجھے خوبصورت بات کی ہے اور یہ مانسہرہ چیمبر آف کامرس کو ان کے ساتھ بالکل بیٹھنا چاہیے. اور میں میری پرسنل یہ خواہش ہے کہ میں آپ کو ٹائم دوں ڈاکٹر صاحب. اور میرے صدر صاحب جو ہے چیمبر آف کامرس کے ابھی بات کر رہے تھے, بہت زیادہ وہ محنت کر رہے ہیں, بہت زیادہ. لیکن میں حیران بھی ہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے مضبوط جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, مضبوط جو فورم ہوتا ہے, وہ چیمبر آف کامرس کا ہوتا ہے. لیکن مانسہرہ میں جتنا مضبوط اس کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, لیکن جو دیا آپ نے جلایا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
اب اس کے فوائد، اس کے ثمرات آنے شروع ہو جائیں گے۔ میں چھوٹی سی یہ گزارش کرتا ہوں ظفر محمود صاحب، بہت سارے ڈیلیگیشن کے ساتھ بحرین سے پاکستان اپنے دوستوں کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ آنے کا اتفاق ہوا، بلکہ پرسنلی میری اس میں خواہش تھی۔ اس وقت کے ہمارے چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب تھے، ان سے ہم ملے، وہاں کے چیمبر آف کامرس کے لوگ، اور اس طرح مفتاح اسماعیل صاحب، ان سے ہم ملے۔ 2-3 ڈیلیگیشن بحرین سے جو ہے میں لے کر آیا، میری اس میں پرسنلی جو ہے وہ خواہش تھی، اور میں نے کوشش یہ کی کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ یقین جانیں جب یہاں پہ ہم ملے پرویز خٹک صاحب سے، تو وہاں کوئی دوست ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا کوئی ون ونڈو جو ہے آپریشن بتائیں کہ کیسے ہم یہاں پہ کس فیلڈ میں ہم انویسٹمنٹ کریں۔ تو یقین جانے مجھے ابھی بھی افسوس ہو رہا ہے، کسی بندے نے پراپرلی دلچسپی لے کر گائیڈ نہیں کیا، اور آخر وہ ڈسارٹ میں، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ اگر ہم کوئی کمپنی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی پراپر انفارمیشن نہیں مل سکی۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے سر کہ مانسہرہ سے آپ کا تعلق، مانسہرہ چیمبر آف کامرس، ایک چھوٹی سی میری ایک رائے ہے، ایک پروفائل بنانے کے لیے، چونکہ اس وقت بزنس کی جتنی بھی ہماری جو سرحدیں ہیں تقریباً بند ہیں، ایک چائنا کھولا ہے اور یہ ہمارے سینٹرل ایشیا، تو چائنا چونکہ تمام اپنی جو ہے پروڈکٹ وہ بیچتا ہے، وہ لیتا نہیں ہے، تو یہاں سے ہمارے پاس جو سینٹرل ایشیا ہے اس وقت، اس میں ہم بہت ساری چیزیں، ہر چیز جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میری ایک رائے یہ ہے، ہمارے مانسہرہ چیمبر آف کامرس کے جتنے دوست ہیں یا جو بھی انٹرسٹڈ ہوں، ان کے لیے آپ کوئی، جس میں میں ذاتی طور پہ میرے کچھ دوست ہیں چیمبر کی، ہم میٹنگ میں یہ فائنل فیصلہ کریں کہ جانا چاہتے ہیں یہ سینٹرل ایشیا میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پروگرام بنایا آذربائیجان کا، اور اس طرف چونکہ وہ بائیر اس کے اخراجات کچھ زیادہ تھے، تو یہاں پہ جو ہے یہ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں یہ 3-4 جو سٹیٹس ہیں اس میں۔ تو اگر آپ اس میں ہمیں یہ ہیلپ آؤٹ کریں، اخراجات ہم اپنے خود کریں گے، ٹریول جتنے اخراجات ہیں کیونکہ بائی روڈ ہیں خود کریں گے۔ آپ کائنڈلی یہ کریں کہ ہمیں وہاں سفارتخانے کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کریں، وہاں جو چیمبر آف کامرس کے منسٹر ہیں ڈفرینٹ جو اسٹیٹس کے ہیں ان کے ساتھ ہم ملیں، تو بہت ساری اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے، چونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم تھوڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ دوستوں سے، مانسہرہ چیمبر آف کامرس کے دوستوں سے بات ہوئی، یہ بالکل ریڈی ہے، اگر اس میں آپ ہیلپ آؤٹ کریں تو یہ ہمیں ایک موقع مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری رائے کھل جائیں گی۔ پھر عرب کنٹریز کے لیے میری ایک چھوٹی سی رائے یہ ہے سر، باتیں تو بہت زیادہ ہیں جو آسان ہے اور ماشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری ہینڈی کرافٹ جو ہیں اس وقت یہ بہت زیادہ، یہ کروڑوں کے حساب سے یہاں ہم لوکل بیچتے ہیں، تو اگر اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ انٹروڈیوس کریں تو یہ عرب لوگ ہیں اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا فوکس کریں، یہ ہماری یہ جرید اور اس ایریاز میں جو ہے باقاعدہ کارخانے موجود ہیں، تو ہینڈی کرافٹ کو تھوڑا سا فوکس کر کے انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور عرب لوگ جو ہے یہ ہینڈی کرافٹ سے بنی چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں بہت ادنا سا آدمی ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن آپ حضرات کو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ بحرین جانا چاہتے ہیں مانسہرہ چیمبر آف کامرس کے لوگ، تو ان کا جو ہے وہ ویزا، جتنا ویزا دیگر یہ سارا میں کرواؤں گا، باقی ان کے ٹریولنگ ایکسپینسز جو ہے وہ خود اگر کریں تو میں بحرین چیمبر آف کامرس کی طرف سے جو ہے انویٹیشن جو ہے بھجوا سکتا ہوں۔ تو بہرحال میری رائے ہے، پہلے ہم یہ چھوٹی یہ سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس ہیں یہاں ہم ایک وزٹ کر لیں، اور اس کے بعد چونکہ آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں تو سیکنڈ وزٹ ہم بحرین کا بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔